جی السلام علیکم. جی بھائی میں ایک آدھ کو کسی کو دیکھتا ہوں جگہ بنا کے نا پھر میں اس کو السلام علیکم. نمستے. میرا نام سنتوش کمار ہے. آج ہمارے ساتھ ہمارے مینٹور، ہمارے استاد، ہمارے گرو سر ریحان اللہ والا ہمارے ساتھ ہیں. تو میرے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ سر ہمارے ساتھ ہیں آج. السلام علیکم سر، کیسی ہے طبیعت؟ السلام. بالکل ٹھیک. ہم لائیو ہیں؟ جی ہاں. تو سر میرا آپ سے ایک سوال تھا. اچھا، سوال یہ تھا کہ جس طرح سے سر آپ انٹرنیٹ کے حوالے سے کافی کام کر رہے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ اگر 2 سال کے لیے پاکستان میں فری ہو جائے تو ہماری پاکستان کافی چینج ہو سکتا ہے. تو میرا سوال ہی یہ ہے کہ پاکستان میں کیا چینجنگ آئے گی؟ آپ کے ایکسپیرینس میں کیا کیا چینجز آ سکتی ہیں، پہلے آپ یہ بتائیے. سر یا نہیں آ سکتی؟ کیونکہ جو لائف آپ نے گزاری ہے وہ میں نے تو نہیں گزاری. میں نے تو ایسے ہی گھر میں آنکھ کھولی ہے. تو آپ نے فرق زندگی گزاری ہے، تو وہ فرق زندگی والوں کو یہاں تک لانا ہے. وہ آپ ہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ ان کو کیا مسائل ہیں. جی بالکل. اچھا سر، دیکھا جائے کہ انٹرنیٹ کے پیکیج تو پاکستان میں اتنے تو یعنی کہ مہنگے نہیں ہیں، لیکن بالکل ہی فری ہو جائیں گے تب وہ ایک چیز فری میں جو بڑھتی ہے نا وہ سارے وہاں آ جاتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ہے کہ پاکستان پہ کافی چینجنگ آ سکتی ہے جب انٹرنیٹ فری ہو جائے گا. تو چیزوں کو بالکل ہی ہم ایزی وے سے یوز کر سکتے ہیں. ابھی یہ ہے کہ ہمیں کہتے ہیں ہم یہ اتنا خرچہ ہم کیوں کریں، جب ہم فریلی ہمیں ملے گا تو ہم اس پہ جو مین چیزیں ہم وہ کر سکتے ہیں ایزیلی. فار ایگزامپل یوٹیوب پہ جیسے آپ بتاتے ہیں یوٹیوب دنیا کا بڑے میں بڑا استاد ہے. تو جب ہمیں پیسے نہ دینے پڑیں گے نا تب ہم اس کو اچھی طریقے سے یوز کر کے ہم اپنے آپ میں ویلیو ایڈ کریں گے، وہاں سے سیکھیں گے، وہاں سے کچھ کریں گے. تو میرا سر یہ ایکسپیرینس ہے، میں نے آپ کو بتایا. ٹھیک ہے. اب آپ کا کیا سوال ہے میرے لیے؟ میرا یہی سوال ہے سر. میرا یہ سوال ہے، پاکستان میں اگر 2 سال کے لیے انٹرنیٹ فری ہو جاتا ہے تو پاکستان میں کیا چینجنگ آئے گی آپ کے حوالے سے؟ دیکھیے، جیسے آپ نے بتایا اور آپ کو ایکسپیرینس بھی ہے، انٹرنیٹ اب 100 ملین لوگ چلاتے ہیں پاکستان میں. اور ہر چیز جو ہوتی ہے زیادہ تر لوگ اس کا ابیوز کرتے ہیں ہمارے ملک میں یا صحیح استعمال نہیں کرتے. صحیح. تو ہمارے پاس تقریباً 1 ملین اسکول ہیں. 1 ملین. اور لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں اسکول سے پڑھ چکے ہیں، کالجز سے پڑھ چکے ہیں. اس کے باوجود بھی ہمارے ملک میں ہر حکومت وہی منسٹرز لے کے آ جاتی ہے اور تبدیلی ہوتے ہوئے ہمیں بظاہر نظر نہیں آتی. لیکن انٹرنیٹ ایک ایسی تبدیلی ہے جس کے اوپر یوٹیوب کی شکل میں ہر وقت نیا علم آ رہا ہوتا ہے. تو پہلے تو خالی انٹرنیٹ نہیں دینا ہوگا فری، بلکہ ساتھ ساتھ اس کے یوٹیوب کی طاقت بھی بتانی ہوگی کہ ہر کام کو کرنے سے پہلے، کسی سے کچھ سمجھنے سے پہلے، کسی سے کچھ بولتے سے پہلے یوٹیوب ضرور کر لیں. یوٹیوب پہ جا کے ضرور دیکھ لیں کہ آپ کیا بول رہے ہیں. اور جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے ہمارے لوگ پرانے طریقوں سے ہی کام کرتے رہیں گے، جس کے نتیجے میں ان کی پروڈکٹیوٹی کم رہے گی. پروڈکٹیوٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ 10 گھنٹے میں یا 8 گھنٹے میں کتنا کام کرتے ہیں. اگر ایک ٹریکٹر ہے اور ایک بیل گاڑی ہے، تو اگر ایک ہل چلانا ہے تو ایک ٹریکٹر کتنی دیر میں کرے گا اور بیل گاڑی کتنے میں کرے گا اور ہاتھ سے ہل چلانے والا کتنا کرے گا. بالکل فرق. تو مشین جو آ جاتی ہے اس سے چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. اسی طرح سے فرض کر لو کہ کسی کو کاشتکاری کرنی ہے اور اس کے پاس بیل بھی نہیں ہے اور اس کے پاس ہل بھی نہیں ہے. اب وہ اکیلا زمین کو ہاتھ سے کھودے گا تو کتنا مشکل کام ہوگا. تو یہ اوزار جو بدل جاتے ہیں اس سے زندگیاں چینج ہو جاتی ہیں. اور اوزار بدلنے کے لیے پہلے دماغ کے اندر فرٹیلیٹی، یعنی اس کے اندر کیپیسٹی ایڈ کرنی پڑتی ہے، اس کے اندر جگہ بنانی پڑتی ہے. جیسے زمین ہے، زمین کے اندر اگر زمین سیدھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن زمین میں کبھی کسی نے کچھ اگایا نہیں ہے، تو پہلے کیا چلاتے ہیں اس پہ؟ ہل چلاتے ہیں. جب ہل چلاتے ہیں تو نیچے کی مٹی اوپر، اوپر کی مٹی نیچے چلی جاتی ہے اور اس کے اندر جگہ بن جاتی ہے کیڑے جانے کی، آئیڈیا نئے جانے کی، کہ وہ اس پہ کچھ اگا سکیں. جو ہمارے دماغ ہیں پاکستانیوں کے، وہ ان کو بھی ہل چلانے کی ضرورت ہے. اور دماغ بھی
نئی چیزیں سیکھنے سے پہلے یا کسی چیز کو سکھانے سے پہلے اس کے اندر اتنی جگہ بنانی پڑتی ہے کہ وہ کچھ نیا چیز سیکھ سکے. آپ نے اپنے ساتھ جو کام کیا 2 سال لگائے میرے ساتھ آپ نے جڑے ہوئے ہیں جی ہاں اور آپ نے اپنے دوست نئے بنائے. بالکل. جب دوست نئے بناتے ہیں تو آپ کو نئے نئے خیال آنا شروع ہوتے ہیں کیونکہ آپ نئی نئی چیزیں دیکھتے ہیں. صحیح. جو چیز آپ اپنے گاؤں میں دیکھ رہے تھے وہ تو آپ دیکھ ہی رہے تھے, تھے. اس میں آپ نے 18 سال نکال دیے. اب جب آپ کے دنیا بھر کے دوست آنا شروع ہوئے تو آپ کو عجیب عجیب سی چیزیں نظر آئیں جو کہ شروع میں آپ کو بالکل بھی سمجھ میں نہیں آئے ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, یہ تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا. لیکن 6 مہینے سال کے بعد آہستہ آہستہ اس کی تھوڑی بات سمجھ میں آئے گی, پھر تھوڑی بات سمجھ میں آئے گی. اسی طرح سے پاکستان میں اگر کل انٹرنیٹ فری ہو جائے گا تو زیادہ تر لوگ ننگی فلمیں ہی دیکھیں گے, یوٹیوب دیکھیں گے, ٹک ٹاک چلائیں گے زیادہ تر لوگ. لیکن کیونکہ ہمارا ملک بہت بڑا ہے تو ہر طرح کے لوگ ہیں. پہلے اگر آپ کل دبئی چلے جاؤ تو سب سے پہلے آپ بڑی بڑی بلڈنگیں دیکھتے رہو گے, بڑی بڑی گاڑیاں دیکھتے رہو گے, لڑکیاں دیکھتے رہو گے, مال دیکھتے رہو گے. لیکن 1 ہفتے 2 ہفتے کے بعد آپ جو ہی سب چیزیں دیکھنا بند کر دو گے کیونکہ آپ کہو گے اچھا بھائی دیکھ لیا اب کیا کروں. تو شروع میں ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے اور لوگوں کو لگتا ہے کہ لوگ وقت ضائع کریں گے, ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن 2 سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے. اس 2 سال میں فری میں انٹرنیٹ دینے سے یہ ہوگا کہ پاکستان جو ہے کہ جو لوگ ہیں وہ پہلے تو انٹرنیٹ سے ڈرتے ہیں, گھبراتے ہیں, واٹس ایپ نہیں چلاتے, فیس بک نہیں چلاتے, یوٹیوب نہیں چلاتے. وہ ڈر جو ہے وہ کم ہو جائے گا, ختم نہیں ہوگا, کم ہو جائے گا. اور آہستہ آہستہ جب گورنمنٹ, جیسے کل گورنمنٹ نے ایک ایپ لانچ کی ہے, اپنا واٹس ایپ بنایا, تو اسی طریقے سے اگر ہم یہ کر دیں گے کہ انٹرنیٹ فری ہے, ٹھیک ہے, صحیح, فون آپ کو فری ملے گا, ہر پاکستانی کے لیے فون فری ہوگا. ایک فون ہر پاکستانی کو 2 سال جو پہلا فون ہوگا اس کو فری ملے گا, میرے حساب سے ملنا چاہیے. اس کی جیسے اسکول جاتے ہیں بچے تو اسکول فری کیوں ہیں, اسکول میں بھی پیسے لگا دو بھائی, تعلیم کے لیے دے رہے ہیں نا. اسی طرح سے بچے کو آپ جب فون دیں گے تو وہ تعلیم کے لیے دیں گے. اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کہیں گے کہ آج آپ کو FIR کٹانی ہے, تھانے جائیں گے تو 2000 روپے لگیں گے, آن لائن کرائیں گے تو فری ہوگی. نادرا کا شناختی کارڈ بنانا ہے, دکان پہ جائیں گے 5000 روپے لگیں گے, آن لائن کرائیں گے تو فری ہوگی. اسی طرح سے جو چیزیں آپ, جیسے آپ یوٹیلیٹی اسٹور جاتے ہیں, یوٹیلیٹی اسٹور جائیں گے تو چینی جو ہے وہ 150 روپے کلو ہوگی, آن لائن خریدیں گے تو 50 روپے کلو ہوگی. تو اب لوگ کیا کریں گے, انٹرنیٹ کو استعمال شروع کرتے ہیں. جب انٹرنیٹ کا استعمال ان کو آ جائے گا تو اس کے بعد وہ اس کو, جب اب ایک آدمی کو لکھنا پڑھنا ہی نہیں آتا, ABCD بھی نہیں آتی, پینسل بھی نہیں آتی پکڑنا, اس کو میں گاڑی بنانا کیسے سکھاؤں, اس کو میں زیادہ 8ویں جماعت کا لیسن کیسے پڑھاؤں, ابھی تو اس کو پکڑنا ہی نہیں آتا. تو ابھی ہم اس اسٹیج پہ ہیں کہ ہمیں پورے ملک کو فٹافٹ انٹرنیٹ پہ ڈال دینا چاہیے, اور اس کے نتیجے میں بہت جلدی غربت ختم ہو جائے گی. کیونکہ زیادہ تر لوگ جو کام کرنے والے, سب نہیں, جو کھیلنے والے ہیں وہ تو کچھ نہیں کریں گے, لیکن جو کام کرنے والے لوگ ہیں, جو واقعی میں اچھے لوگ ہیں, جو واقعی میں محنت کرنا چاہتے ہیں, واقعی میں سیکھنا چاہتے ہیں, وہ جلدی انٹرنیٹ کی مدد سے اپنے مسئلوں کو کم کرنا شروع کر دیں. اور یہ فائدہ ہوگا اگر ہم اس جگہ, ہمارے پاس روڈز ہم کل نہیں بنا سکتے, ہم کیا کہتے ہیں فیکٹریاں کل نہیں لگا سکتے, لیکن ہم انٹرنیٹ کل سے فری کر سکتے ہیں. اگلا سوال یا اسی کا فالو اپ سوال؟ ہاں, اسی بھی سر سوال ہی تھا. کل جو آپ کی, میں سوال تو نہیں کرنا چاہتا لیکن آپ نے بول دیا تو میں یہ چاہوں گا. کل جو آپ نے پکس رکھی تھی جو نماز کے ساتھ جو پڑھ رہے تھے گندگی, تو سر یہ ہماری عوام سمجھتی ہے کہ یہ کام جو صرف گورنمنٹ کا ہے, لیکن آپ کی جو تھنکنگ ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ یہ کام ہمارا اپنا ہے, جبکہ نماز پڑھنے سے پہلے جو اسلام میں کہا گیا ہے کہ صفائی نفس ایمان ہے. تو اس کے حساب سے آپ کا کیا رویہ ہے, کیا تھنکنگ ہے اس پکس کے اوپر؟ دیکھیں, بہت سارے ممالک ہیں دنیا میں, 190 سے زیادہ ممالک ہیں. کسی ملک میں ایئر لائن گورنمنٹ چلاتی ہے, کسی ملک میں ایئر لائن پرائیویٹ لوگ چلاتے ہیں. اب جو برٹش ایئر ویز ہیں وہ برٹن کی گورنمنٹ بھی اس میں مالک ہے اور لوگ بھی مالک ہیں. پاکستان کی جو ایئر لائن ہے وہ ٹوٹل گورنمنٹ مالک ہے.
اب جب گورنمنٹ مالک بن جاتی ہے تو ہمارے ہاں ایٹیٹیوڈ یہ ہے لوگوں کا جو گورنمنٹ میں ہوتے ہیں کہ وہ نوکری بس کر رہے ہیں اور جو نوکری کی منیمم ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں وہ پوری کرتے ہیں. بالکل اسی طرح ملیشین ایئر لائن ہے, وہ بھی گورنمنٹ کی ہے لیکن اس کے اندر ایفیشنسی زیادہ ہے. اب فرض کر لو کہ آپ کے محلے میں کچرا پڑا ہے. آج کے حساب سے پاکستان کے اندر رول یہی ہے کہ حکومت کا کام ہے, لیکن اگر کچرا پڑا ہے تو شہر کس کا ہے, اپنا ملک کس کا ہے, اپنا محلہ کس کا ہے؟ اگر اپنا ہے تو اس کی صفائی کی کوشش کرنی چاہیے, اداروں کے ساتھ مل کے کوشش کرنی چاہیے, اداروں کے ساتھ بات کرنی چاہیے, اداروں کے پاس جا کے ان کو سر نہیں کرنا چاہیے, ان سے جناب کر کے بات کرنی چاہیے کہ یہ کچرا پڑا ہوا ہے, آپ ہمیں گاڑی بھیج دیں, ہم مل کے اٹھا لیتے ہیں, مدد کرتے ہیں. تو جب تک سٹیزنز یعنی عوام بیوروکریسی کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوگی, اس کے اندر طاقت نہیں ہوگی بولنے کی, اس کے اندر سوال کرنے کی طاقت نہیں ہوگی. ابھی تو گاؤں کے اندر اگر کوئی ڈی سی آ جائے تو لوگوں کا پیشاب رک جاتا ہے, بات کرنے کی طاقت نہیں ہے, پولیس والے سے بات کرنے کی طاقت نہیں ہے. تو پہلے تو اپنے اندر طاقت پیدا کرو کہ میں ان سے بات کر سکوں. آپ نے 500 انٹرویو کیے ہیں, ان 500 انٹرویو کرنے کے بعد اس میں سے 100 پاکستانی سے باہر کے لوگوں کے ہوں گے. اس کے بعد آپ کے پاس طاقت آئی ہے کہ اب آپ یہاں بیٹھ سکتے ہیں, بول سکتے ہیں, ڈرے بغیر مجھ سے بات کر سکتے ہیں. آج سے 2 سال پہلے اگر میں آپ کو یہاں بٹھا بھی دیتا تو آپ یہ سوال بھی نہیں کر سکتے. تو وہ طاقت یا تو مینیج نہیں تھی, جیسے ایک دریا کی طاقت ہوتی ہے, اس کے اوپر بند باندھنے پڑتے ہیں, اس کے اوپر جنریٹر لگانے پڑتے ہیں, تب بجلی بنتی ہے. اسی طرح انسان کی طاقت ہے, 200 ملین انسان ہیں, لیکن وہ طاقت ضائع ہو رہی ہے اور اس طاقت کو مینیج کرنا ضروری ہے. اب اگر لوگ ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ان کا پرابلم نہیں ہے تو وہ صحیح سمجھ رہے ہیں, کیونکہ ان کو یہی سکھایا گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا بھی پرابلم ہے اور گورنمنٹ کا بھی پرابلم ہے. اگر تو گورنمنٹ سے کرانا ہے تو گورنمنٹ کو چینج کرو, جاؤ کھڑے ہو جاؤ باہر جا کے کہ یار یہ صرف کچرا صاف کرو, نہیں تو یہ کچرا ہم اٹھا کے تمہارے گھر میں ڈال دیں گے, تمہارے گھر کے باہر ڈال دیں گے. اتنی ہمت تو ہے نہیں کسی میں, تو ہمت بھی نہیں ہے, زبان بھی نہیں ہے, کوشش بھی نہیں ہے, روتے رہو. پھر تو یا تو اپنے اندر طاقت پیدا کر لو یا روتے رہو. اور زیادہ تر لوگ رونا پسند کرتے ہیں, اور وہ بھی اس طرح صرف اپنے گھر والوں میں روتے ہیں. جیسے ہی کیمرہ کھول دو کہ کسی کے سامنے رونے کی بات کرو تو وہ روتے بھی نہیں ہیں, بات بھی نہیں کرتے. اب آپ کے پاس منڈے ٹیوزڈے سے ایک نیا لڑکا آ رہا ہے جو کہ اس نے فلم بنائی ہے, ڈرامہ بنایا ہے رشوت پہ. ایک چھوٹا سا لڑکا ہے تمہاری جتنا, اس نے اپنے فون سے ویڈیو بنائی ہے, اس کو ڈرامہ بنایا, ایڈٹ کر دیا. اس کے لیے ہمت چاہیے نا اس کو کہ یار یہ ایک عام پاکستانی تو ایسی ویڈیو نہیں بنا سکتا. اسی لیے میں نے اس کو کہا آ جاؤ میرے پاس, تم رہو, تمہیں میں جو میں کر سکتا ہوں وہ کرتا ہوں. تو جب ہم اور اس طرح کے اگر 1000 بچے پیدا ہو جائیں گے جو سب مسائل کے اوپر ڈرامے بنائیں گے, لوگ کھڑے ہو جائیں گے, لوگ تبدیلی آ جائے گی. لیکن تبدیلی کو شروع ہونا پڑتا ہے اور اس میں ٹائم لگتا ہے آنے میں. اوور نائٹ تبدیلی نہیں آتی, ٹائم لگتا ہے. صحیح. اچھا سر, ایک اور مین سوال میں آپ سے کروں گا. ایز اے ہم منارٹی میں آتے ہیں تو ہمارے لیے یہ ایشو ہوتا ہے. فار ایگزامپل میں نے کچھ دن پہلے بھی شو کیا تھا, تو ہمارے اندر یہ ڈر ہوتا ہے کہ آپ کو مار دیا جائے گا. اگر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں, ہم نے پاکستان کا نمک کھایا ہے, ہم پاکستانی ہی رہیں گے, لیکن کافی لوگ یعنی کہ 50% یہ اعتبار نہیں کرتے, نہیں آپ ان سے ملے ہوئے. اگر ہم لائیو شو کرتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں ہاں آپ ان سے ملے ہوئے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر محلے میں کتے ہوں, جنگلی کتے ہوں, اور تم ان کے پاس جا کے ان سے باتیں کرنا شروع کرو تو کیا کریں گے؟ کاٹیں گے بھی, بھونکیں گے بھی. اور تم بھاگو گے تو وہ تمہارے پیچھے بھاگیں گے. اور کھڑے ہو جاؤ تو کیا کریں گے؟ کھڑے ہو جائیں گے. تو ایسے جو لوگ ہیں جو آپ کو تانا مارتے ہیں, کرٹیسائز کرتے ہیں, ان کو آپ انہی جانوروں کی طرح ٹریٹ کریں. اگر کوئی بھی انسان, میں کام کرتا ہوں نا, مجھ کو بھی بہت سارے لوگ ایجنٹ بولتے ہیں. مجھے کوئی انڈیا کا ایجنٹ بولتا ہے, کوئی اسرائیل کا ایجنٹ بولتا ہے, کوئی پاکستان کا ایجنٹ. انڈیا والے کہتے ہیں تم پاکستان کے ایجنٹ ہو, پاکستان والے کہتے ہیں تم انڈیا کے ایجنٹ ہو, امریکہ والے کہتے ہیں پاکستان کے ایجنٹ ہو, پاکستان والے کہتے ہیں امریکہ کے ایجنٹ ہو. تو کوئی بھی انسان جب کچھ بھی نیا کام کرتا ہے تو اس کے اوپر تانا کسا جاتا ہے. اس لیے کسا جاتا ہے کیونکہ کسی نے ایسا کام ہوتے ہوئے کبھی دیکھا نہیں ہوتا.
تو جو چیز ہم نے دیکھی نہیں ہوتی اس سے ہم کو لگتا ہے ڈر, اور اس ڈر کی وجہ سے ہم جو ہے لڑنے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ اپنا کام جتنی ہمتیں کرتے جائیں, ہمت بڑھاتے جائیں, کام کرتے جائیں, ہمت بڑھاتے جائیں, کام کرتے جائیں, ہمت بڑھاتے جائیں, زیادہ بڑا کام. جتنی ہمت بڑھتی جائے گی اتنا بڑا کام کرتے جائیں گے, جتنی ہمت کم ہوگی اتنا چھوٹا کام کریں گے. محلے سے شروع کریں, محلے والے نہیں روکتے, پھر شہر سے شروع کریں, پھر ملک سے شروع کریں, پھر دنیا میں کریں. یہ ہمت جتنی زیادہ ہوگی اتنا بڑا کام کر لیں گے, جتنی ہمت کم ہوگی اتنا کم چھوٹا کام کریں گے. زیادہ تر لوگ چھوٹا کام بھی نہیں کرتے, کیوں؟ ڈر. ان میں اتنی ہمت بھی نہیں ہوتی, اتنی طاقت بھی نہیں ہوتی کہ وہ چھوٹا سا کام کرتے ہیں. وہ ڈرتے ہیں. وہ ڈر جو ہے وہ آہستہ 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 نکلے گا. جس طرح سے آہستہ 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 سالوں میں ڈالا گیا ہے, اسی طرح آہستہ 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 سالوں میں نکلے گا. ایک دن میں نہیں نکل سکتا. اس کو جس طرح 20 سال میں ڈلا ہے اسی طرح 20-25 سال میں وہ نکلے گا. آپ اپنا کام کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں, ڈھیٹ کی طرح آہستہ آہستہ وہ کم ہو جائے گا. اچھا سر, لگتا ہے سوال اور بڑھ رہے ہیں, تو کیا آپ چاہتے ہیں بڑھتے رہیں؟ بولیں. اچھا سر, زیادہ تر آپ باہر ملکوں میں ہی رہتے ہیں. کل ہی آپ کے منہ سے یہ بات میں نے سنی تھی کہ میں پاکستان میں کم رہتا ہوں, اور کیا لوگوں کو بھی باہر جانا چاہیے اور لوگوں کو بھی باہر کی لائف دیکھ کے بہت کچھ سیکھنا چاہیے؟ بالکل باہر جانا چاہیے, اور باہر جا کے سیکھنا بھی چاہیے, اور باہر جا کے رہنا بھی چاہیے. میرا بس چلے تو میں آدھے پاکستان کو کہوں باہر چلے جاؤ بھائی, لیکن جا نہیں سکتے کیونکہ کاسٹ آتی ہے. ہم نے اپنے پڑوسی ملکوں سے مشکلات پیدا کری ہوئی ہیں, ویزے نہیں ملتے. نہ ہم افغانستان جاتے ہیں, نہ ایران جاتے ہیں, نہ چائنا جا سکتے ہیں, نہ انڈیا جا سکتے ہیں. چاروں طرف سے ہم نے اپنے ملک کو بند کیا. اور سیدھے سمندر ہے, اسی میں جا کے ڈوب مر سکتے ہیں. وہاں بھی نیوی والے آ جائیں گے کہ نہیں مرو بھی نہیں. تو کیونکہ سفر کرنے کی کاسٹ ہمارے ملک میں بہت زیادہ کر دی. ہم بس میں بیٹھ کے اگر سندھ والے گلگت بلتستان چلے جائیں, بلتستان والے سندھ آ جائیں, تو اس سے بھی تبدیلی آ جائے گی. کیونکہ پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے, چھوٹا ملک نہیں ہے. آپ نے کبھی برف دیکھی زندگی میں؟ برف زمین پہ برف پڑی ہوئی دیکھی ہے کبھی؟ نہیں دیکھی نا. تو میجورٹی جو سندھ میں لوگ رہتے ہیں انہوں نے زندگی میں کبھی برف نہیں دیکھی. تو ان کو جا کے برف دیکھنی چاہیے, برف میں رہنا چاہیے. برف والوں کو سمندر نہیں دیکھا, سمندر دیکھنا چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا ساری ایک جیسی ہے, لوگ سارے ایک جیسے ہیں. جہاں پہ برف ہے وہاں بھی مسائل ہیں, جہاں پہ برف نہیں ہے وہاں بھی مسائل ہیں. جہاں صحرا ہے وہاں بھی مسائل ہیں, جہاں صحرا نہیں وہاں بھی مسائل ہیں. لیکن جب آپ اپنے ملک واپس آئیں گے, اپنے علاقے میں واپس آئیں گے گھوم کے, تو آپ کے پاس ایک نیا چشمہ ہوگا چیزوں کو دیکھنے کا. تو اس لیے سفر وسیلہ ظفر کہا جاتا ہے کہ جب آپ سفر کرتے ہیں, اب آپ یہاں آئے ہیں, رہے ہیں, کراچی کل گئے تھے گھومنے, گھومے پھرے ہیں, تو آپ کا دماغ میں نئی آئیڈیاز آئیں گے. اب جب اپنے گاؤں واپس جائیں گے تو آپ کہیں گے یہاں یہ کیوں نہیں ہے, یہاں یہ کیوں نہیں ہے, یہاں یہ کیوں نہیں, سوال سے شروع کریں گے. پھر آپ 5 دوستوں سے مل کے کہیں گے کہ چلو یار شروع کر دیتے ہیں. پرسوں ہم لوگ چھٹا گئے تھے, تو میرے بیٹے نے کہا یہاں پہ کوئی کافی شاپ نہیں ہے, چائے شاپ نہیں ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ کام کرو, سب سے پہلے تو یہاں پہ 100 دوست بناؤ, 100 دوست ٹھٹا میں, ٹھیک ہے. اب تمہیں جب 100 دوست تم پہ بھروسہ کریں گے تو وہ بتائیں گے یار یہاں پہ ہمارے پاس پیسے ہیں, کیا کریں. پھر کراچی میں تمہارے 100 دوست ویسے ہی ہیں, تو تم ان کو کہو یہ چائے کی دکان آپ ٹھٹا میں بھی کھولیں نا, عیسائی یہ پیسہ لگائے گا. شو روم آپ کھولیں نا ٹھٹا میں بھی, وہ بھی پیسہ لگائے گا. برگر کی دکان آپ کھولیں نا ٹھٹا میں, اس کے وہ یہ پیسہ لگائے گا. تو یہ جو رشتے ہوں گے, جیسے شادی کے رشتہ ہوتا ہے, اسی طرح سے کاروبار کا رشتہ ہوتا ہے. وہ ہوتا ہے بھروسے کے بعد. جب تک بھروسہ نہیں ہوگا کاروبار میں کوئی پیسہ نہیں لگائے گا. اب جو ٹھٹا والا ہے وہ کراچی میں جو کافی والا ہے اس کو جانتا بھی نہیں ہے, شرماتا بھی رہتا ہے, گھبراتا بھی رہتا ہے. زیادہ تر لوگ ہمارے شرمیلے ہیں, ڈرتے ہیں, ڈرپوک ہیں. جنگ لڑ لیں گے, بات نہیں کریں گے. تو وہ بات کرنے کے لیے کسی بیچ میں کسی کو پل بننا پڑتا ہے. اب آپ کا جو بھی گاؤں ہے, آپ کا جو نزدیک علاقہ ہے, جیسے آپ مرچی کا کام علاقے میں رہتے ہو, اب مرچی کے علاقے میں نے آپ سے کہا 100 لوگوں کے نمبر بھیجو, آپ نے صرف 3 نمبر بھیجے. اس کا مطلب ہے آپ کسی کو دوستی آپ کی وہاں نہیں ہے. تو آپ کو اگر وہاں 100 دوست ہوتے تو میں ان کو شان والے سے ملوا دیتا, آپ کو میں آپ کو نیشنل مسالے سے ملواتا, آپ کو میں آپ کو مسالے کی کمپنی والے ملاتا.
اگر وہاں 100 لوگ ہیں ان میں سے 20 لوگوں کو تو اپنا برانڈ بنانا چاہیے مرچی کا. کوئی کمار برانڈ بنائے, کوئی اشوک برانڈ بنائے, کوئی راجہ برانڈ بنائے, کوئی فاقہ برانڈ بنائے, کوئی کنڈری برانڈ بنائے, جو مرضی برانڈ بنائے, لیکن بیچو تو صحیح. اب وہاں پہ اگر 100 لوگ مرچی بیچتے ہیں, کیا وہ اپنے برانڈ بناتے ہیں؟ نہیں بناتے. ڈائریکٹ باہر کیا وہ پیکٹ بنا سکتے ہیں؟ بنا سکتے ہیں. کیا وہ دراز پہ پیکٹ رکھ سکتے ہیں؟ کیا وہ دراز پہ پیکٹ رکھیں گے اور بنائیں گے تو کیا ان کا مال بک سکتا ہے دراز پہ؟ کیا وہ امیزون پہ دراز پہ وہ رکھیں گے تو مال بک سکتا ہے؟ رکھ سکتا ہے. علی بابا پہ رکھیں گے مال بک سکتا ہے, لیکن رکھ ہی نہیں رہے کیونکہ انہوں نے کیا ہی نہیں, کیونکہ ان کو پتہ نہیں. پتہ نہیں. تو کسی کو پل بننا پڑتا ہے. تو اس لیے میں آپ سے کنڈری کے 100 لوگ مانگ رہا تھا کہ مجھے تو دے دو نمبر, میں ان کو بات کرنا شروع کرتا ہوں, بھروسہ بنانا شروع کرتا ہوں, ان کو گائیڈ کرنا شروع کرتا ہوں, کیونکہ گائیڈنس ایک دن میں نہیں آتی, ٹائم بہت دفعہ بتانا پڑتا ہے سیم بات بار 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 بار, تھک جاتا ہے آدمی بتانے والا. اس لیے آئے گی ہے ہی, لیکن تھوڑا سا ٹائم لگے گا. غربت کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم سارے, اب آپ تھر پاکر میں رہتے ہیں, وہاں بچھو ہوتے ہیں, بچھو کا جو تیل ہے وہ کتنے کا بکتا ہے؟ مہنگا سر, کتنا مہنگا؟ مجھے کنفرم نہیں ہے. 25 لاکھ روپے کلو. کتنے؟ 25 لاکھ روپے کلو. اور زمین وہاں کیا دام ملتی ہے؟ زمین بالکل 1 لاکھ ایکڑ ہو گیا اس طرح سے. ٹھیک ہے, بالکل مفت میں زمین ملتی ہے, تو بچھو پال لو. ہیں لوگ کیڑے پالتے ہیں, بچھو پالتے ہیں, کاکروچ پالتے ہیں, کہ جنہیں وہ کیا کہتے ہیں, کاکروچ مطلب چلچٹا. ہر جانور بکتا ہے, لیکن ہمارے یہاں تو کسی کو نہیں پتہ یہ پالا جا سکتا. اب کاکروچ پالنے ہیں, اگر چلچٹا پالنا ہے تو اس کے لیے کیا چاہیے؟ کوڑا. کوڑا ڈالو, اس میں کاکروچ پال لو. یوٹیوب پہ جاؤ دیکھو کیسے کاکروچ پالتے ہیں. اگر کالے والے کیڑے جو ہوتے ہیں زمین میں جو جاتے ہیں وہ پال لو, اس کے لیے گوبر چاہیے, ارتھ ورم. وہ گوبر پہ پلتے ہیں, گوبر ہی گوبر ہے, جدھر جاؤ گند پڑا ہوا ہے, اس کو صرف ارتھ ورم ڈال دو, ارتھ ورم کھا کے اگلے دن دنیا کی سب سے مہنگی کھاد بنا دیتے. تو یہ آپ کو جب نظر آئے گا جب آپ نے کچھ اور دیکھا ہوگا. جب آپ نے کچھ اور نہیں دیکھا ہوا تو وہ آپ کو کچرا لگ رہا ہے. مجھے کچرا نظر ہی نہیں آتا, مجھے تو اپارچونیٹی نظر آتی. مجھے لگتا ہے یار یہ سونا پڑا ہوا. تھیلی سے اینٹیں بنا لو, تھیلی سے پھر پلاسٹک بنا لو, بوتل بنا لو. وہ کب آئے گا؟ جب آپ کا دماغ میں اپارچونیٹی چیزیں ڈفرینٹ دیکھیں. اب میرا بیٹا تمہارے سے چھوٹا ہے نا, 12 سال, وہ یوٹیوب پہ ہی ساری چیزیں دیکھتا ہے. وہ بھی نہیں گھومنا پسند کرتا, لیکن تم یوٹیوب پہ ہی دیکھ لو. تو ہمارے لوگ یوٹیوب پہ کیا دیکھنا ہے یہ بھی نہیں معلوم. تو مجھ سے کسی بھی سبجیکٹ پہ بات کرو, اگر اس کو نہیں پتہ ہوگا تو اچھا آدھے گھنٹے بعد بات کریں گے. جائے گا یوٹیوب پہ سرچ کرے گا, پھر بولے ہاں بات کرو, دیکھے گا. تو سیکھنا سیکھ لو. اب اگر تم مرچی کا, اگین جو وہاں لوگ ہیں, اگر وہ یوٹیوب پہ صرف مرچی کی دکانیں دیکھتے رہیں, مرچی کیسے بنانی دیکھتے رہیں, مرچی کا بزنس دیکھتے رہیں, تو وہ پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ بن جائیں گے اور بڑی بڑی بلین ڈالر کمپنی بنائیں گے. ایک سوس ہے, اس کا نام ہے ٹوباسکو. ایک مرچی کا نام ہے. خاص مرچی کا سرکہ بناتے ہیں, اس کو رکھ دیتے ہیں اٹھا کے ڈبوں میں, اور پھر اتنی سی بوتل 900 روپے کی بیچتے ہیں. اس میں ایک مرچی ہوتی ہے. ایک مرچی کتنے کی ہوئی؟ 900 روپے. اور تم مرچی کتنے کی بیچتے ہو؟ 100 روپے کلو. تو اب فرق کیا ہے؟ اس کو پروسیس نہیں کر رہے, اس کو ٹبے میں نہیں ڈال رہے, اس کو خوبصورت نہیں کر رہے, اس کو مارکیٹ نہیں کر رہے. 99% پاکستان کو پتہ بھی نہیں کنڈری کوئی جگہ ہے. بالکل. تو تم تو خود ہی, تمہیں وہاں پہ کنڈری کے جو صدر ہے یا میئر ہے یا ایسوسیشن والا ہے, اس کو ایک چوراہا بنانا چاہیے, اس پہ ایک بڑی سی مرچ لگی ہونی چاہیے, اس کا سمبل بنا ہونا چاہیے, بڑی سی ہری مرچ یا لال مرچ لگی ہونی چاہیے, جس پہ لوگ کھڑے ہو کے سیلفی نکالیں. 1 سال میں پورے پاکستان کو کنڈری پتہ ہوگا, لوگ جائیں گے دیکھنے کے لیے. پھر میٹھی چٹنیاں ہوں, کھٹی چٹنیاں ہوں, مرچے کی چٹنیاں ہوں. ایک دکان میں گیا نیو یارک میں, اس کمرے جتنی دکان تھی, اس کے پاس 22 قسم کی مرچی تھی بوتل میں. ایک بوتل $10 کی, 2200 روپے کی بوتل, 1600 روپے کی بوتل. میں اس سے 4 بوتل خرید کے لے کے آیا. ابھی میں جب بھی باہر جاتا ہوں, یہاں پہ ہیبنارو ساس لے کر آتا ہوں, $12 کی, $10 کی, $8 کی, میں نے سمجھو 1000 روپے سے اوپر کی ہوتی. 2 مرچی ہوتی ہے اس میں. تو یہ ایکسپوجر کیونکہ کم ہے, چیزیں کم پتہ ہیں, سوچتے بھی نہیں ہیں اس طرح سے. تو جو آپ کا سوال تھا جو آپ نے نہیں پوچھا, غربت کیوں؟ غربت اس لیے ہے کہ طریقہ آپ نیا استعمال نہیں کر رہے. طریقہ وہی ہے
زیادتی والا طریقہ ہے، پرانا بوسیدہ طریقہ ہے. بچے جو ہیں وہ بھی نہیں سیکھ رہے ہیں، بڑے بھی نہیں سیکھ رہے ہیں، تو اس لیے وہ غریب رہتے ہیں. آپ کا جو آپ ہیں، آپ کو ٹیلرنگ آتی ہے، کل بھی آپ کو بتایا طریقہ کہ کس طرح سے آپ اپنے جتنے درزی ہیں وہ دراز پہ دکان کھول لیں اور ایک ایک چیز بنا کے بیچنا شروع کریں. کوئی رومال بیچو، کوئی ویسٹ کوٹ بناؤ، کوئی کرتا بیچو، کوئی پاجامے بیچو، کوئی بھی چیز بناؤ. چیز بناتے ہیں نا جب، اور بنا کے رکھنا نہیں اسٹاک، صرف بیچنا سیکھنا. نہیں سیکھ رہے. میں کیا کروں؟ مجھے بتاؤ تم کہ میں کیا کر سکتا ہوں. آپ تو صرف بتا سکتے ہیں کرنا. نہیں، اب آپ مجھے بتائیں کہ کیوں غریب ہے پاکستان. آپ تو کہیں گے حکومت نے کچھ نہیں کیا. سر اصل میں غریب اس لیے ہیں کہ ہمارے پاس وہ ٹیلنٹ موجود ہے، ہم خود کرتے نہیں ہیں. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہم نے کبھی کیا نہیں ہے اور ہمیں کوئی گائیڈنس دینے والا نہیں ہے. یوٹیوب ہے نا. ان کو بھی وہ بھی ابھی تک نہیں سمجھ آ رہا نا یوٹیوب ہمارے، وہ چاہتے ہیں کہ صرف یوٹیوب ہمارے لیے جسٹ یہ مووی ہے یا سانگ کے لیے. پھر کیا کریں؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سر آپ کو جس طرح سے کام کر رہے ہیں اس طرح سے اب میرے خیال میں آپ کو ایک پینا فلیکس بنانا چاہیے. اس پہ آپ کو یہ لکھا ہونا چاہیے کہ یوٹیوب کو یوز کرو ڈیلی اور یوٹیوب سے سوال کرو. جب یہ بورڈ سب دیکھیں گے تو ان کے مائنڈ میں آئے گا یار ایک دن اگنور کریں گے، دوسرے دن اگنور کریں گے، تیسرے دن بولیں گے یار کچھ تو ہے اس چیز میں، کیوں نہ ہم اس کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے، تو مجھے اشتہار بنا دو، 10 بل بورڈ لگوا دو. چلو صحیح ہے. اور اگلا کام کیا کروں؟ سر اگلا کیا کام کرو گے؟ اگلا سر جو آپ کر رہے ہیں وہ بہتر. اچھا آپ پہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ریحان اللہ والا صاحب ہے وہ یہ کام اپنی بہتری کے لیے کرتا ہے اور اس کو اس میں بہت زیادہ فائدہ ہے، بہت کچھ کماتا ہے. لیکن جب میرا آپ سے بات چیت ہوئی تو یہ دیکھا جائے کہ آپ کا خود کا نقصان ہے. تو اس میں کتنی سچائی ہے؟ کیا نقصان ہے اور کیا فائدہ ہے بتاؤ. نہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ سر موبائل بانٹتا ہے یا سر لوگوں کو کنیکٹ کرتا ہے، اس میں ان کو فائدہ ملتا ہے. کیا فائدہ ملتا ہے؟ تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا تھا. تو ان سے پوچھو نا جو بتاتے ہیں، مجھے تو پتہ نہیں کیا فائدہ ہے. میری جنت بنے گی، مجھے خوشی ملتی ہے، لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے تو مجھے خوشی ملتی ہے، ثواب ملتا ہے. اگر کوئی پاکستان میں مفت ہاسپٹل بناتا ہے، صحیح. کیوں بناتا ہے؟ اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ مفت ہاسپٹل بناتا ہے، ہاں. اس کو دعائیں ملیں گی. ڈسپینسری بناتا ہے، کیا ملتا ہے؟ دعائیں ملیں گی. موبائل بانٹتا ہے تو کیا ملتا ہے؟ سر اس لوگ دعائیں دیں گے. تو پھر تو موبائل بانٹنے کے اوپر اور ہاسپٹل کے اوپر ایک ہی بات تو فائدہ ہوتا ہے. اسکول فری بناتے ہیں تو کیا ملتا ہے؟ دعائیں. تو موبائل بانٹنے میں کیا پرابلم ہے؟ کوئی پرابلم نہیں ہے سر. کسی کو تو ہے نا. جو ہے وہ کرتے ہیں سوال. تو یہی فائدہ ہوتا ہے، فائنینشیلی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہ فائدہ ہوتا ہے کہ میرا ملک اچھا ہو جائے گا. میرا خیال ہے کہ میرا ملک اچھا ہو جائے گا. سر آپ کو کب خوشی ہوگی، یعنی آپ جو چاہنا چاہتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں وہ اگر ہو جائے تو آپ کتنے خوش ہوں گے؟ میں تو اتنا ہی خوش ہوں گا جتنا ابھی. زبردست. تو بہت سر اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اور بھی سوال ہیں لیکن میں نہیں کرنا چاہتا. کیوں کرو؟ بس سر. کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ سر مجھے دیر ہو رہی. چلیں جی، شکریہ. اب مجھے ایک سوال ہے آپ سے. جی سوال کریں. یہ بتائیے کہ آپ مجھ کو کیسے ڈھونڈ کے نکالا آپ نے، اور اب تک آپ نے جو کچھ سفر کیا اس میں آپ نے کیا سیکھا؟ سب سے پہلے تو سر آپ کا بہت شکریہ. ایک میرا دوست ہے، فرینڈ ہے، سجاد علی سنگر. سر وہ اس کے پاس آپ گئے تھے، صادقہ آباد آئی تھنک کوئی سٹی ہے. وہ تو پچھلے سال گیا تھا. ہاں اس سے پہلے سر آپ گئے تھے. پہلی دفعہ پچھلے سال گیا تھا. ہاں تو اس سے پہلے آپ گئے تھے، اس سے پہلے میں ملا تھا. ان کے فرینڈ فیس بک پہ آپ کو دیکھا تھا، تو وہیں سے میں نے ان کو بولا تھا کہ سر سے مجھے کنیکٹ کرا دو. تو کچھ دن لگا، ہفتے لگے. ان کے بعد انہوں نے کنیکٹ کرایا. جب کنیکٹ کرایا تو شاہزیب اقبال تھے جو انٹرو اسکول میں پرنسپل تھے یہاں. تو انہوں نے آپ نے پوسٹ رکھی تھی. اس کے بعد میں نے ویڈیو بنا کے سینڈ کی ان کو کہ میں انٹرو اسکول جوائن کرنا چاہتا ہوں. جب میں نے انٹرو اسکول جوائن کی تب مجھے یہ پتہ چلا کہ یہاں کیا کیا کرنا ہے اور سر کا کیا مقصد ہے. اور اس کے بعد ایڈ فرینڈ کرنا، یعنی کہ یہ آپ کا ٹاسک تھا. تو اس ٹاسک کو میں نے اتنا یعنی کہ شیوری لیا کہ میں یہ ٹاسک کروں، مجھے کیا سمجھ میں آئے گا کیا نہیں. پھر جیسے جیسے میں آپ کا ٹاسک کرتا رہا
تو مجھے تھوڑی دیر یعنی ڈفرینس لگا. کوئی ایسا بندہ اور نہیں تھا جو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ آپ میرے فیس بک سے اگر آپ دوست بناؤ گے تو آپ کی زندگی میں چینجنگ آئے گی. تو میں نے بولا کیوں نہ ہم کریں, کیا چینجنگ آتی ہے دیکھیں. جب ہم نے آپ کی فرینڈ لسٹ میں گئے تو یعنی کہ آل اراؤنڈ دا ورلڈ کافی دنیا کے لوگ تھے. کوئی کہاں سے, کوئی دبئی سے, کوئی سعودی عرب سے, کوئی انڈیا سے, کوئی ترکی سے, کوئی سنگاپور سے, کوئی ملیشیا سے ہے. تو میرے خیال میں آپ نے فی الحال تو ایسا کوئی ملک نہیں چھوڑا ہے, باقی چھوڑے ہوں گے وہ بھی آپ گھومیں گے. تو ان لوگوں سے میں نے دوستی کرنا شروع کر دی, جیسے آپ کہتے ہیں کہ آپ دوستی کریں. تو جب میں نے ان سے دوستی کرنا شروع کر دی تو ان سے بات چیت ہوئی, ان سے واٹس ایپ پہ رابطہ ہوا, کچھ لوگوں سے میسنجر پہ رابطہ ہوا. اس کے بعد میں نے ان سے انٹرویو کرنا شروع کر دیا. جب میں نے انٹرویو کرنا شروع کر دیا, شروعات میں تو مشکلات آئی, اتنی انگلش بھی اچھی نہیں تھی, لیکن یہ تھا کہ ہاں میں اس کو لینگویج سر بولنے میں صرف ہمیں گرامٹیکل یوز نہیں ہوتا, گرامٹیکل یوز ہوتا ہے لکھنے میں. بولنے میں اگر ہم کس کو اشارہ بھی کر کے کچھ ایسے کہتے ہیں تو وہ بھی ہمیں سمجھ جاتا ہے اور پانی دیتا ہے. تو اسی طرح سے میں نے کوشش کی کہ میں ان سے بات کر لوں. ٹرائی از دا سکسیزفل آف دا کی. کوشش کرتا رہا اور میں نے آپ کے ٹاسک جو انٹرویو اسکول میں جو ٹاسک تھے 170 انٹرویو کرنے کے, وہ بھی ٹاسک اچیو کیا. اس کے بعد 500 میچل فرینڈ بھی بنایا. اس کے بعد میں نے لیپ ٹاپ بھی ون کیا اور آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. تو فرق کیا ہوا اگر تمہیں کوئی کہے کہ تم کیا فرق کیا ہوا تمہارے اندر؟ سر فرق یہ ہوا کہ میں وہیں تھا, میری سوچ میں تبدیلی آ گئی. اگر میں یہاں آپ سے نہیں ملتا تو یہاں نہیں آ سکتا, یہاں آپ کے ساتھ بول نہیں سکتا. اس سے کیا فائدہ؟ اس سے فائدہ یہ ہوا سر مجھے وہ سمجھ چیز آ گئی کہ انٹرنیٹ کا کیا پرفیکٹ یوز ہے, ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے, ہمیں لوگوں کو کس طرح سے جوڑنا چاہیے. مجھے یہ نہیں پتا کہ علیکو کون تھا, مجھے یہ نہیں پتا کہ شاید جویا کون ہے, مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ شام سرور کون ہے, مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ریحان اللہ والا کون ہے, مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ کالا رچ مین کون ہے, وہ مجھے کیا سکھاتی ہے یا میں ان سے کیا سیکھ سکتا ہوں یا وہ دنیا کے لیے کیا کر رہی ہے. تو یہ چیزیں سر فرق ہے. صحیح. اگر جو دوسرے سنگر ہیں وہ آپ کی طرح اپنے یہ سیکھ لیں اور پھر اپنے یوٹیوب کے چینل, ٹک ٹاک کے چینل, فیس بک کے چینل, اسنیک کے چینل بنائیں, تو کیا اس سے آمدنی نہیں حاصل کر سکتے؟ شور سر, کر رہے بھی ہیں ایسے کافی لوگ. کتنے لوگ کر رہے ہیں؟ سر بہت جو پاپولر ہیں وہ کرتے ہیں. اور جس طرح سے میں نے اب دیکھا کہ اب جتنے زیادہ تر میوزیشین آج کے زمانے کے فوک سنگر وہ تو سب غریب ہیں. بالکل. ان کو وہ تو یہ نہیں کرتے, ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے سر ان کو بس یہی, جس طرح سے آپ نے گائیڈنس ساجد کو کیا ہم نے اور کسی کے لیے نہیں کیا ہم نے. تو ہم نے یہی کوشش کی تھی, ایک میوزک گروپ بنایا تھا کہ ہم ان کے سب کے انٹرویو کریں, ان میں یہ بتائیں کہ یہ چیز ہے, اس سے کرنے سے آپ کی لائف میں کیا چینجنگ آئی ہے. دیکھ لے کہ ساجد نے جتنی چینجنگ آئی, لیکن ہم نے کوشش کی, ٹرائی کی, وہ فیل ہو گیا. اب ہم کوشش کرتے ہیں, اگر ہم فیل ہوتے ہیں تو ہم چھوڑ دیتے ہیں. ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے, ہمیں کرنا چاہیے. جیسے میں نے انٹرویو کیے تھے, مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا, میں نے بولا چھوڑ دو اس کو, کچھ میں سمجھ نہیں آیا, لیکن پھر بھی میں نے چھوڑا نہیں, بولا چلو پھر کرتے ہیں. تو اسی طرح سے سر ہمیں گیو اپ نہیں کرنا چاہیے. صحیح. چلو تھینک یو. تھینک یو سر. اب اس کو بند کریں, ایک اور لائیو کر لیں. آپ کے پاس ٹائم کتنا ہے؟ 1 منٹ سر. 3 بجے ہیں ابھی.